یہ تھوڑا سا یہ ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کیسے آیا، تو آسان جواب ہے کہ صوفیہ کرام کی آمد سے۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ مسلمان ہندوستان کی پیدائش نہیں ہے، ہندوستان کی پیداوار نہیں ہے، یہ باہر سے آئے، کوئی عرب سے آئے، افغانستان سے آئے، کوئی جنوبی ساحلوں سے آئے، لیکن اب مسلمان ہندوستان کی پیدائش نہیں ہے، یہ باہر سے آئے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جب وہ آئے تو چند آئے، اور جب رہے تو وہ بڑھتے ہی گئے۔ جب آئے تو لشکروں کے ساتھ نہیں، چند آئے۔ جب محمد بن قاسم سندھ کی وادیوں میں گھوم رہا تھا تو اس وقت وہ لوگ کسی حملے کی نیت سے نہیں آئے تھے، تاہم آپ ذرا گئے دور کو آواز دیں اور سوچیں کہ اس وقت کیا حالات ہوں گے۔ اتنا تو آپ حضرات کو پوری طرح معلوم ہے نا کہ ملک ہندوؤں کا تھا، اور مسلمان آئے، صوفیہ کرام آئے۔ یہ صحیح ہے کہ سلطان محمود غزنوی وہ تو ایک فاتح کے طور پر داخل دیار ہند ہوا، لیکن شیخ معین الدین چشتی اجمیری یا علی حجویری یہ حضرات تو اس ارادے سے نہیں آئے نا۔ یہ تھوڑا سا یہ ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کیسے آیا، تو آسان جواب ہے کہ صوفیہ کرام کی آمد سے۔ صوفیہ کرام جب یہاں آئے اور انہوں نے لوگوں کے دلوں میں خدا کی محبت کی گرمی اتاری، ان کی ایسی توجہ اور تاثیر تھی کہ خدا کی محبت کی گرمی ان کے ساتھ آنے والوں میں اترتی گئی، اور آہستہ آہستہ اسلام اترتا گیا اور مسلمان ہوتے گئے۔ تو جو پوچھتے ہیں کہ جی ہندوستان میں اسلام کی پہلی تبلیغ کس طرح سے ہوئی، تو صوفیہ کرام، اہل ولایت اور اہل طریقت کی محنتوں سے۔ جس طرح آج جن بستیوں میں اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، ہم لوگ اسلام کی دعوت لے کر جاتے ہیں، تو اس زمانے میں ابتدائی دور میں ہندوستان میں اسلام کے نام پر جماعتیں وہ کس طرح آئیں، کوئی معین الدین اجمیری کے ساتھ، یہ باغ کے جو فرید بن گنج شکر ہیں ان کے ساتھ، حضرت علی حجویری کے ساتھ۔ تو یہ آتے فرق کیا ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں اسلام کی تعلیم، ہم وہاں پھیرا ڈالتے ہیں، اور صوفیہ کرام ڈیرا ڈالتے تھے۔ آج تبلیغ میں مختلف جگہوں پر جانے سے ہمارا تعارف ہوتا ہے کیا کہ ہم نے پھیرا ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام پر رحمت کے پھول برسائے جو پھیرا نہیں ڈیرا ڈالتے تھے، بیٹھ ہی گئے، اور ایسے بیٹھے کہ ہندو قوم کی جڑوں میں بیٹھ گئے، اور اسی ملک سے مسلمانوں کی آبادی بڑھتی چلی گئی۔ تو